الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء 17ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں مختلف انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام۔ مطلب یہ ہے کہ ان انبیاء کے ناموں کے ذکر کی وجہ سے اس سورت کو سورہ انبیاء سے موسوم کیا گیا ہے، اس کا نام رکھا گیا ہے۔ بعض مشکلات کو دور کرنے کے لیے اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے، بیماریوں، آفتوں اور مصیبتوں کو رفع دفع کرنے کے لیے ختم انبیاء بھی کرایا جاتا ہے، اور اس ختم انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی یا قاضی الحاجات یا شافی الامراض یا حل المشکلات یا رافع الدرجات یہ پڑھے جاتے ہیں۔ کلمہ پاک کا 1,00,000 سوا لاکھ 1,25,000 بار ورد کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ سورت بھی پڑھی جاتی ہے۔ ختم انبیاء کے بہت سارے فوائد ہیں اور بہت اہمیت ہے۔ حاجات کے پورا کرنے میں اپنی مثال آپ ہے۔ بہرحال ان انبیاء کے ذکر کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آفات اور بلیات سے محفوظ رکھتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے، روحانی ترقیاں ہوتی ہیں۔ میرا اپنا معمول یہ ہے کہ جب شدت کا بخار ہوتا ہے یا سر درد ہوتا ہے تو میں پنجتن پاک کے اسماء کو، ان کے ذکر کو کرتا ہوں، ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ سینے پہ پھیر لیتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے مجھے تو شفا مل جاتی ہے، مجھے سکون مل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، اس کو میں ہر مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل 22 ثواب پنجتن پاک پڑھ کے 5 مرتبہ ان چیزوں کا ذکر کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، 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 یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا فاطمہ، یا فاطمہ، یا فاطمہ، یا فاطمہ، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسن، یا حسن، یا حسن، یا حسن، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، چہرے پہ پھیر لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اور یہی بات میں نے آزمائی ہے کہ ان انبیاء کا ذکر، جن جن انبیاء کے نام آپ کو یاد ہیں یا قرآن پاک سے تلاش کر کے ان انبیاء کو ترتیب کے ساتھ یا جیسے بھی آپ کو یاد دیتے ہیں ان اسماء کو یاد کر لیں، پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے پھونک مار کے بدن پہ پھیر لیا کریں۔ یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، میں نے کہیں لکھا ہوا کسی سے سنا نہیں ہے، صرف اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں۔ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر ہر قسم کی قوت برداشت رکھ دیتا ہے۔ اس بات پہ ذرا اندازہ لگائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنا کٹھن مرحلہ گزار کے توحید کی دعوت کو عام کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، کتنی مشکل بیماری سے شفا حاصل کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھ لیں، قوم کی طرف سے کتنی تکلیفیں دی گئی اور کتنی بےہودگی کا کام اس دور میں ہوتا تھا۔ اور مختلف موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، ہارون علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان سب کی تکالیف کو ملا کر
ان سارے انبیاء کی تکالیف کو ملا کر جو اکیلے واحد تکلیف دی گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کے برابر نہیں ہے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، سارے انبیاء کی تکالیف، مظالم جو ان کے ساتھ ہوئے وہ ایک طرف، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھ کیے گئے وہ ایک طرف۔ آپ کے طائف والے دن کا ہی ذکر کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی گیا کہ مشکل ترین دن کون سا آپ کے حضرات ہے، آپ نے طائف والے دن کا ذکر کیا۔ تو جب ان اسماء کو، ان انبیاء کے ناموں کو برکت کے طور پر آپ یاد کر کے ان کا ذکر کریں گے، ان کو پڑھ کے دم کر کے اپنے اوپر کسی کے اوپر بھی دم کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی سب حاجتیں پوری کرے گا، سب مشکلات دور کرے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیں نا، اور خود برجلے کا حاضر مختصل، اپنے پاؤں کو زور سے زمین پر مارو، ایک چشمہ نکل آیا، اللہ کا حکم ہوا، اسے غسل کیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ حکم تو اللہ پہلے دن ہی دے سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین آپ پڑھیں گے جب، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، سانپ بچھو، ہر زہریلے جانور سے آپ محفوظ رہیں گے۔ سلام علی ابراہیم پڑھیں گے آپ تو آپ ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے محفوظ رہیں گے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون پڑھیں گے، سلام علی الیاسین پڑھیں گے، تو آپ پڑھ کے دیکھیے، اندازہ لگائیے۔ میرا کام ہے صرف آپ کو بتلانا، میں اپنا وہ تجربہ آپ کو دے رہا ہوں جو میں خود کرتا ہوں، دم کرتا ہوں اپنے اوپر، مریضوں کے اوپر، جیسے بھی ہیں۔ آپ کو اگر ایسے یقین نہیں آتا تو پانی کی 2 سے 3 بوتلیں یا پانی گلاس میں رکھ کر ایک ہفتے کے لیے اس کو کسی محفوظ جگہ پہ رکھ کر آپ کلام پاک ان پہ پڑھ پڑھ کر پھونکتے جائیں، اور ایک گلاس کو ویسے ہی چھوڑ دیں، اس کے اوپر کوئی چیز پڑھ کے نہ پھونکیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہفتے کے بعد اس پانی کو دیکھ لیں، وہ پانی کا کلر، اس کی رونق، اس کی روشنی اور اس کی چمک ہی آپ کو بتا دی کہ اللہ کے کلام کا پانی پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ تجربہ شاید ہے، کر کے دیکھ لیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کائنات کا ہر بندہ کہے گا، اس اللہ کے کلام سے محبت کرنے والا ہر بندہ آپ کو یہ بات کہے گا۔ اور اس سورہ انبیاء کی تلاوت کرنے والے شخص کے لیے کمال یہ ہے کہ اس کا بروز قیامت حساب آسان ہوگا، اور جس قدر انبیاء علیہ السلام کا ذکر ان صورت میں موجود ہے وہ سب اس سے مصافحہ کریں گے۔ کتنی عظمت اور کتنے کمال کی بات ہے کہ انبیاء سے وہ شخص مصافحہ کرے جو سورہ انبیاء کا قاری ہو، اس کا تلاوت کرنے والا ہو، اور اس کا ثواب تمام انبیاء علیہ السلام کے برابر کر دیا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی عظمت نہیں ہے۔ دشمن پر فتح پانے کے لیے سورہ انبیاء کو 7 بار پڑھیں۔ یہ عمل مختلف بیماریوں سے نجات کے لیے مؤثر ہے، بتا دیا نا۔ سورہ انبیاء پڑھیں یا ان انبیاء کے ناموں کو پڑھیں جن کا ان میں ذکر ہوا ہے۔ اور اگر کسی شخص کو کوئی خوف، کوئی بیماری، کوئی ایسی مصیبت طاری ہو جائے جس سے چھٹکارا حاصل کرنا ناممکن اور مشکل ہو، یا نیند نہ آتی ہو، نیند بھی ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، بہت بڑے سکون ہے۔ جس شخص کو نہ آتی ہو تو سورہ انبیاء کی تلاوت کرے، اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، اس کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے چھٹکاؤ کرے، اپنے پر پیے، چہرے پہ، سینے پہ ملیں، سر کے اوپر وہ پانی کو ملیں، سکون آ جائے گا، اور کبھی اس پہ خوف طاری نہ ہوگا۔ جو لکھ کر اپنے پاس اس کو رکھے۔ یہ لکھنے کا اس لیے بار بار میں کہہ رہا ہوں، اگر پوری صورت کو نہ لکھ سکتا تو اس کے عدد جن کے 3,82,219 عدد ہیں، اس کا تعویذ بنا لے، جو تعویذ نقش کا بنانے کا طریقہ بتایا تھا بنا لے، کسی کتاب سے دیکھ لے، کہیں سے بھی کسی سے پوچھ لے،
اس کو بنا کے اپنے پاس رکھے، وہی فائدہ حاصل ہوگا۔ جو بندہ زیادہ فکر میں سوچ میں رہتا ہو، ان کی سوچیں کم کرنے کے لیے، سوچ کے نہ کیا ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ سب فکروں سے، سب غموں سے آزاد ہو جاؤ۔ پہلے بھی کسی ویڈیو میں بتایا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من جالا ہمومن ہمن واحدن، جس نے تمام غموں کو، تمام مصیبتوں کو، تمام حزن کو، تمام تکالیف کو بنا کر ایک ہی غم بنا لیا، ایک ہی ہم بنا لیا، وہ غم آخرت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے غموں سے، سارے ہموں سے، سارے حزن سے چھٹکارا دے دے گا۔ اور اس سورہ انبیاء کی تلاوت کرنے والے خواب اچھے دیکھتا ہے، اور خواب، اچھا خواب دیکھنا نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، 46 پارٹ آف نبوت۔ یہ کوئی معمولی بات ہے، اچھے خواب دیکھتا ہے۔ ایک بزرگ تھے نا، وہ سوتے نہیں تھے اللہ کی یاد میں، وہی بات جو بار بار کہ اللہ زینت تجافی جنوبها عن المضاجع، جو اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ رکھتے ہیں، اپنے سر کو سجدوں میں رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سوتے نہیں تھے۔ ایک دفعہ بس قسمت کیا تھی، مہربان ہو گئی، تقدیر غالب آ گئی، سو گئے، اور خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ اس کے بعد تو پھر اس بزرگ نے معمول ہی بنا لیا، ساری عبادات کو، سارے جگراتوں کو، ساری نیند کو جمع کر کے اس کے بعد سونا شروع کر دیا، صرف اس واسطے کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو۔ ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے، اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ سونے کے ساتھ ہی دیدار ہوگا، جاگتوں بے کبھی ہو جاتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہر زبان زد عام ہے کہ آپ خطاب فرما رہے تھے، اور ان کے خطاب میں ایک ایسے بزرگ بھی تھے جو ایسے اونگ رہے تھے، سو رہے تھے۔ غوث پاک ممبر سے اترے اور اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگ بڑے حیران، بڑے متحیر کہ اپنا خطاب چھوڑ کر اس بڈھے بابے کے پاس آ کے کھڑا ہوا جو اونگ رہا ہے۔ اور جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ تشریف گئے، لوگوں کے استفسار پہ پوچھا، بلکہ خود ہی آپ نے بتا دیا کہ میں خطاب کو چھوڑ کر ممبر سے اتر کر اس لیے ان کے پاس کھڑا ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زیارت کر رہے تھے۔ اس بات کو مانے یا نہ مانے، ماننے سے نہ ماننے سے میری حیثیت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن جب تک وہ بزرگ خواب دیکھتے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے رہے، غوث اعظم پاس کھڑے رہے، اور جب وہ بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کے خواب سے، دیدار سے۔ غوث پاک اپنے ممبر پہ بیٹھے اور لوگوں سے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شخص زیارت کر رہا تھا، تو مجھ سے یہ گوارا نہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہوں، کھڑے ہوں، اور میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، لہٰذا میں نے ممبر سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ یہاں دیکھیے ایک بزرگ نے سوتے میں خواب میں زیارت کی اور دوسرے نے جاگتے میں، یہ کمال ہے۔ تو اس لیے اس صورت کو بڑے اچھے اچھے خواب آئے، اور کیا پتہ کہ قسمت مہربان ہو جائے اور نبیوں میں سے کسی نبی کی زیارت ہو جائے۔ اب میں کیا بتاؤں کہ مجھے کن کن زیارت ہوئی، راز راز ہوتا ہے جی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی قسمت کی دعا کیا کریں، اچھی قسمت کی۔ اگر کسی کو مرض سرطان، جس کو کینسر کہتے ہیں، مرض لائق ہو تو 40 دن تک روزانہ سورہ انبیاء کو پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلاوت سے سرطان جیسے مرض سے بھی نجات دلائے گا۔ ہر قسم، قرآن کی وہ کون سی آیت ہے، قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی شفا نہ رکھی ہو؟ صرف وہ دیکھنے والی نظر ہے، وہ سوچنے والی فکر ہو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ جو روزانہ کہتا ہوں عشق محبت اور پیار لگاؤ، ایسا عطا فرمائے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زبان پہ جاری رہے اس کی تلاوت زبان، اور حافظ قرآن ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، جو جاگتے میں سوتے میں بیٹھتے میں اٹھتے میں مصرفیات میں جلوت میں خلوت میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ کی کروڑ رحمتیں اس قاری پہ اس حافظ پہ ہوں۔